سوال یہ ہے، کہتے ہیں امام محراب میں کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو کھڑا ہونا اس کا کس وجہ سے مکروہ ہے؟ بھائیو، جب امام کھڑا ہو نماز کے لیے تو وہ مقتدیوں کے ساتھ ٹھہرے. جو محراب مسجد سے باہر ہوتا ہے نا، مسجد سے بڑا ہوتا ہے، تو اس میں اندر جا کے ٹھہر جائے تو وہ الگ عمارت ہوتی ہے اور مسجد الگ عمارت ہے، کیونکہ مسجد سے باہر کا حصہ ہے محراب. ادھر جانے پہ تو اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ امام صاحب جو ہے کہاں ٹھہرا ہے. اس لیے بہتر ہے اگر امام وہاں ٹھہرے تو پاؤں کچھ نہ کچھ باہر رکھے تاکہ سمجھ آئے یہ اس عمارت میں ان مقتدیوں کے ساتھ اتصال اور متصل ٹھہرا ہے. بہتر یہی ہے. ہمارے یہاں رواج ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ اس کے گھر والے کپ، پرچ، اسکول، لوٹا، جائے نماز، سرما اکٹھا اٹھاتے ہیں اور ایسے اس کو دیتے ہیں. اس کا کیا کرنا ہے؟ میرے خیال میں یہ ہیلا اسقاط کا معاملہ ہے. اس ہیلا اسقاط کے معاملے سے بچیں، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے. عورتوں کے بارے میں رواج ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کو 300 روپے دیتی ہے اور پہلی عورت دوسری عورت کو پھر 500 دیتی ہے. ایسا کرنا اور ایک دوسرے کو دینا کیا ہے؟ پتہ نہیں ہے کیا ہے. بہرحال یہ لگتا تو سود ہے اور کچھ نہیں ہے. سود ہے. پیسے کم دے کر زیادہ پیسے لینا یہ سود ہی ہوتا ہے. کم پیسے دے کر زیادہ پیسے لینا یہ سود ہے. باقی پتہ نہیں ہے کیا چکر ہے. سارے پاسے تو کئی رن بخاری کہیں کو نہیں دی، تمہارے پاسے 500 دے دیے. ہاں، سارے پاس تو بخار ہی نہیں دی ایک سال بھائی کو. جی ہاں، یہ رنا دی قوم تو خدا بچاوے. پتہ نہیں آپ کیا کیری سال لیتی ہو سب کوئی گھن جو کہتے ہوئے تھے. اچھا یہ دیکھو تو یہ نلی میں لکھا نا تو ادھی ادھوری گال لکھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں شادی کے موقع پہ دیتے ہیں. یہ قرض نہیں ہوتا. یہ ویسے نیوتا کی رسم ہے، 300 دے دو تو 500 لے لو. یہ رسم بھی جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہدیہ اس لیے نہیں دیا جاتا کہ مجھے بڑھا کر دوبارہ دے گا. ہدیہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ تو کاروبار ہو گیا نا بھئی، ایک ڈے تے ڈو گھن، ٹھیک ہے، ڈے گھن وٹا سٹا تھی تھا پیا صحیح. تو یوں نہیں ہوتا. تو یہ بھی جائز نہیں ہے. ہدیہ دیں، فی سبیل اللہ دیں. میرے خیال میں یہ سلامی تو نہیں ہے وہ جو ولیموں پہ ہوتی ہے. ہاں، اے مصیبت ساری گال پئی ہو. یہ جو سلامی والا چکر ہے نا، یہ میں آپ کو سمجھا دوں. یہ بڑے ظالم لوگ ہیں. یہ جو ولیمے پہ پیسے لیتے ہیں نا، یہ ہوٹل سے زیادہ ظالم ہیں. ہوٹل والے پہلے کھانا دیتے ہیں، بعد میں بل لیتے ہیں، اور یہ پہلے پیسے لیتے ہیں، بعد میں کھانا دیتے ہیں. سلامی کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے. کوئی شریعت کا حصہ نہیں. آپ نے ہدیہ دینا دلہے کو جا کے دے دو. اس لیے نہ دو کہ لکھ کے رکھو 200 دیتا ہے تو میں 500 دے سا. یوں نہیں ہے. اللہ کے لیے دینا ہے دے دے. ورنہ ولیمہ تو وہ ہے جس کو فی سبیل اللہ خیرات کہتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا خیر الولیمہ ایک شر الولیمہ ہے. خیر الولیمہ وہ ہے جس میں غریب بلائے جائیں. امیر بھی آئیں لیکن غریب بھی آئیں. اور شر الولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو روک دو. تو غریب تو دوبارہ لوٹانے کی حیثیت میں نہیں ہوتا. تو اس لیے لینے دینے کے چکر کے معاملات آپ نہ رکھا کریں. میں الحمدللہ کسی بھی آج تک مجھے یاد ہے الحمدللہ کسی بھی ایسے ولیمے میں آج تک شریک نہیں ہوا جس ولیمے میں ڈھول باجے ہوں یا جس ولیمے میں 2 نمبری رسم ہو. میں کبھی شریک نہیں ہوا. مجھے پتہ چل جائے میں اسی وقت ہی اٹھ جاؤں. جاتا ہی نہیں ہو. تم جانو تمہارا کام جانو. ہم نے حرام نہیں کھانا. آپ ناراض ہوتے ہو کل کے آج ہو جاؤ. 2 نمبروں پر آپ لوگوں کو بلاتے ہیں. یہ پیسے لے دے کر یہ معاملات ہے. ایسے کسی ولیمے میں آپ شریک نہ ہو. ولیمہ ہوتا ہے اللہ کے. اچھا میں ایک بات کروں. ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ حضرات جانتے ہیں. میں اپنی چھوٹی عمر کی بات کرتا ہوں. ہمارے ہاں جو ولیمے ہوتے تھے نا، اس وقت یہ حال نہیں بنے تھے، میرج لان نہیں تھے. گلیوں میں ولیمے ہوتے تھے. راہ جاتا فقیر جا رہا ہوتا تھا، اس کو بٹھاتے تھے بھائی بیٹھ جا ولیمہ کھا لے. وہ کھا لیتا، دعائیں دیتا. تو ہمارے ماں باپ کی شادیاں بچ گئیں اور چل گئیں. آج ہماری شادیاں ناکام کیوں ہیں؟ آج معاشرے میں طلاق کیوں ہے؟ اس کی وجہ کہ 2 نمبری ولیمے ہم نے کیے. اس زمانے میں فی سبیل اللہ ولیمے ہوتے تھے. تو بھائی ان غلط رسموں سے ہمیں بچنا چاہیے. مسیت سے لوگ، یہ مسیت ہے ہاں ماشاءاللہ، اردو بھی مسیت لکھی ہوئی ہے. مسجد سے لوگ اچھا بہت سے لوگ مسجد کا پانی اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلا سبزی والا دکاندار اپنی سبزی کے لیے استعمال کرتا ہے. ایسا کرنا کیسا ہے؟ مسجد کا پانی استعمال کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو مسجد ہی کا موٹر چلا کر، مسجد ہی کے نلکے کو چلا کر، مسجد ہی کے پانی کو لیتے ہو تو مسجد کو کوئی ہدیہ بھی دے دیا کرو. مسجد کا بل اپنے ذمہ لے لو. پھر آپ کے لیے موٹر چلے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کہیں بل میں دیتا ہوں، پھر آپ لے لیں. ورنہ اس طرح آپ یہاں سے مفت لے کر اور آگے پیسوں پر بیچو گے تو مسجد کا فائدہ آپ بیچ رہے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے. برتھ ڈے، جنم دن منانا کیسا ہے؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں. لیکن جنم دن سے مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ بندہ انڈیا کی فلمیں دیکھتا ہے. جی یاد رکھیں، یہ جنم دن آپ نے وہاں سنا ہے تو اس لیے آپ کو پتہ ہے. ورنہ آپ سالگرہ بھی کہہ سکتے تھے. جو جنم دن کا لفظ ہے نا، اے خدا کے لیے یہ فلمیں دیکھنا چھوڑ دو، یہ تم سے پوچھو گی. دوسری بات، برتھ ڈے منانا نہ شریعت کا حکم ہے، نہ دین کا حکم ہے، نہ اسلام کا حکم ہے. لوگوں کے رسم رواج ہے. رسم رواج سے بچ جائیں تو بہت بہتر ہے. یہ جو سال گرہ کہتے ہو نا، اس پہ تو رونا چاہیے کہ 1 سال گر گیا.
سال گرا, سال چڑھا تو نہیں ہے نا, سال گرا پہ تو رو کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا, نہیں ڈھول ڈمک کے چلتے پہنے 1 سال رہ گیا ایسا ہی, سبحان اللہ. یہ خوش مردی کا حال ہے, یہ انگریز کی رسمیں ہیں بھائی. عام دنوں میں اور محرم میں کالے کپڑوں کے بارے میں تشریف فرمائیں. ہمارے اہل السنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ کالے کپڑے پہننے جائز ہیں, پسندیدہ لباس سفید ہے, پسندیدہ سفید ہے, کالا جائز ہے, لیکن ہمارے اکابرین علماء محرم میں پہننے سے منع کرتے ہیں کہ مشابہت ہو جائے گی, اس لیے ان دنوں میں آپ نہ پہنیں. اگر ہماری مسجد دور ہے اور کسی اور مذہب والوں کی مسجد قریب ہے تو اپنی مسجد, بابا اپنی مسجد میں نماز پڑھو, میں دوسرے کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا آپ کو جواز کا فتویٰ نہیں دیتا. میری گردن میں اتنی مضبوطی نہیں ہے کہ جہنم کی پل بن سکے. تمہاری نماز نہ ہو اور میں کہوں انہوں نے پیچھے ٹھوکی رکھو, میں نہیں کہوں گا. خالصتاً امام صحیح العقیدہ ڈھونڈیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھیں. آج کل مسجدوں کے اماموں کے ساتھ لوگ برا سلوک کرتے ہیں, اس کا کیا حل ہے؟ ڈنڈا چاہ کے امام کٹے اپنے مقتدیاں کو بھی, ہوں کیڑا حال ہے؟ سوٹا چاہے تھاپی گھینا میں ڈوڈو تھپا آنے کو رکھے. امام کے ساتھ برا سلوک, یار ویسے کرتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے. ایک مسجد کا حال مجھے پتا چلا کہ 2 منٹ لیٹ ہو گئے تو سارے مقتدیوں نے امام کا گریبان پکڑ لیا. میں نے کہا وہ امام ہے جس کا گل تو خالد بھائی ہوں اے حال ہے, انہوں نے کیا کرے بندہ, امام کا گلما نہ پکڑو تن, کہاں جائے بندہ, اب کہاں جائیں گے بھائی, کچھ تو سوچیں. اچھا امام 2 منٹ لیٹ ہو جائے, ایسے اس کو گالیاں دیتے ہیں جی میں امام نہ ہو نہ دی زنا نہیں ہو گئے, بنے تھے آج لون گھٹ گھتا ہے بھائی, اور رولا پاتی پہنو دلہ. او خدا کے بندے, تمہارا امام ہے, وہ بھی انسان ہے. میرا ایک شاگرد ہے, میں تمہیں سناؤں, حضرت عائشہ صاحب میرے ایک شاگرد ہیں. میں ایک مسجد میں گیا, ان کی مسجد میں تقریر کر لیں, مجھے نہیں پتا تھا یہ شدہ کوئی مغالہ ملا ہے, تو مجھے پرچیاں آنا شروع ہو گئی کہ جو امام میچ دیکھتا ہے, ٹی وی دیکھتا ہے, اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں نا, میں اس کو بھی دیکھوں, اور تیسری پرچی میں لکھا ہوا آ گیا کہ اس امام نے میچ دیکھا, ٹی وی دیکھتا ہے, اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے. تو مجھے سمجھ آ گیا کہ امام ہی ڈٹھی بیٹھے تھے, مقتدی بھی ڈٹھی بیٹھے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ تم لوگ بھی دیکھتے ہو میچ؟ کہتے جی ہاں. میں کہا جب تو آدھی تھی ہے میچ دیکھنے والے دی, میچ دیکھنے والے دی بھی تھی ہے, ایک ہو جائے. میں نے تو سا کل کی بات ہے, میں اسلام آباد ایئرپورٹ اترا نا, ذوالقرنین اور میں آ رہے تھے, ہم نے وہاں دیکھا ایک داڑھی منڈا ہوا شخص امام بنا ہوا تھا, اور پیچھے داڑھی منڈے اس کے پیچھے ٹھہر کے نماز پڑھ رہے تھے. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بندہ امام بنا ہے. تو مجھے کہتے ہیں استاد جی امام مقتدی ایک ہو جائیں, وہاں ایک بیت بھی جتی دی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے پوتر, خود ہی مٹی خو کو لگی پئی ہے. تو یہ مسئلہ ہے نا. تو میں نے کہا پھر تمہاری ہوتی ہے. بعد میں نے اس امام سے کہا, میں نے کہا وہ سایہ مویا تو کیوں ٹی وی دیتا ہوں میں؟ مجھے کہتے ہیں حضرت قسم سے میں نہیں دیکھتا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اس دن ہوٹل سے آ رہا تھا, چائے پینے کے لیے میں رک گیا, تو یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے, انڈیا پاکستان کا میچ لگا ہوا تھا, تو میں بھی پاکستانی ہوں نا, میں ہی کھڑو گیا, میں دیکھا کوئی چھکا چوکا دیکھا, کل بھی آوراں دا میچ ایسا ہی, میں وہ ڈٹھا اے سارے آدن تیرے پیچھے نہیں تھے. میں موت پیا نہ دیکھے آتا کو کڑی لوڑ آئی, رن ہی اتر ہی کھیندیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے پکڑ لیا. تو بھائی جو آدمی میچ نہیں دیکھتا وہ اپنے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے نا کہ عورتوں کو دیکھتا ہے, لیکن جو جس کے گھر میں ٹی وی ہے نا اس کی اس امام کے پیچھے ہو جاتی ہے. ایویں نہیں بے مولوی تو آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی چاہیے تے آپ یہ جائیں ہو تو سا نہ پوتر یہ جی مقتدی وہ جی امام, آدن جیسی روح ویسے فرشتے. آج کل مسجد و اماموں کے اچھا ایک بات اور بھی ہے, مسجد کے امام کے ساتھ لوگ برے سلوک کرتے ہیں نا, تو میں نے کہتا ہوں یاد رکھو یہ مسجد کا نوکر ہے, اللہ کے گھر کا ہے, تمہارا نوکر نہیں ہے. تھوڑا گزارا کرو, یہ تمہیں نماز پڑھاتا ہے. اگر اس بندے کا وضو نہ ہو اور یہ نماز پڑھا دے, کسی کی نماز بھی نہیں ہوگی. تو امام کی قدر کریں, امام کی وضو ہوگا, امام کے کپڑے پاک ہوں گے تو سب کی ہوگی. تمہارا اللہ کے ہاں عبادت کو مقبول کرانے کا یہ واسطہ ہے, تو اس لیے اس پر نرمی رکھیں. لوگ کہتے ہیں امام مسجد کو تنخواہ دینا کس کتاب میں لکھا ہے؟ اگر تنخواہ دینا چاہیں تو کتنی تنخواہ دیں, دلائل پیش کریں. نہیں, دنیا میں یہ جو دین پڑھاتے ہیں اسلامیات ٹیچر اسکول میں, یہ بھی تو قرآن پڑھاتے ہیں, تو اسلامیات ٹیچر کی تنخواہ جائز ہے تو مسجد کے امام کی تنخواہ بھی جائز ہے. سادے بندے بھائی, مسجد کا امام وہ نماز پڑھا رہا ہے, ہمارے لیے وقت نکال کے بیٹھا ہے. اگر یہ جا کر کماتا تو ایک دن میں کتنا کما سکتا, تو جتنا یہ کما سکتا ہے اتنی اس کی تنخواہ رکھ دو, حق بنتا ہے اس کو دے دو. آپ نماز کی تنخواہ نہیں دے رہے, آپ وقت کی تنخواہ دے رہے کہ یہ وقت کسی اور جگہ لگاتا تو اس کو کتنا مل سکتا تھا, آپ اس کو یہاں تنخواہیں دیں. آج ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنے لیے سب کچھ ٹھیک رکھا ہوا ہے, اور امام کی تنخواہ سنو تو یقین مانے بکری کو بھی رونا آ جائے. 2000 ہے 4000 ہے 5000, اے امام دی تنخواہ ہے. آپ کی بجلی ٹی وی اور گیس کا بل بہت زیادہ ہوتا ہے, امام کی تنخواہ اس سے بھی کم ہوتی ہے. تو تھوڑا گزارا کریں بھائی, اپنے ائمہ کی قدر کریں, اپنے اماموں کی قدر کریں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کا امام بنا دیا ہے تو آپ حد سے بڑھ کے ان کا تعاون کریں. یہ کرونا آیا تھا نا, راشن بانٹے تھے لوگوں نے. ایک مسجد کے امام سے پوچھا کہ غریب دن آتا لسو, تو میں نے 2 بندوں کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تم اس غریب سے پوچھتے ہو کسی اور غریب کا نام بتاؤ, یہ غریب تمہیں نظر نہیں آتا. ایک ہمارا شاگرد ہے, وہ امام مسجد ہے, اس کو کسی نے موٹر سائیکل لے کر دیا کہ مول صاحب آپ سائیکل پہ نہ ہو, موٹر سائیکل پہ آیا کریں. بائک لے دیا, 4 مقتدی آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرنے بیٹھ گئے. امام ایجنسیاں دیں صحیح کو موٹر سائیکل کہیں کھنا دیتا ہے. میں کہ تاری لوگ نہ تھی وے, تو سا 4 پھیتیاں والی گڈیاں رکھی کھڑوتے ہوئے امام پچا گیا, تو آپ کو امام دے 2 پھیتیاں والا موٹر سائیکل نہیں پچدا. جی ہاں, امام موٹر سائیکل تو چڑھا ہے, کوئی کہتے گھر تو نہیں, کندھی تو نہیں چڑھ گیا جو تو آپ کو رولا پیا امام کو کہتے گیا. اور خدا دے بندے, اس کو عزت ملی ہے, تمہیں لوگ ہدیہ دے دیں تو ٹھیک ہے, اس کو کسی نے لے کر دیا تو کہتے گیا. تو بھائی امام کی عزت کرنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں عمران خان کے پاس یہودی ایجنڈا ہے. لوگ نہیں کہتے, قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کا یہ موقف ہے, اور ہم جملہ علماء کرام ان کی تائید کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ان کے پاس یہودی ایجنڈا ہے, ہم اس کو یہودی نہیں کہتے, ہم مسلمان کہہ رہے ہیں. میں عمران خان کو یہودی نہیں کہہ رہا, یہودیوں کا ایجنڈا ہے ان کے پاس, یہودیوں کی ایجنٹی ہے ان کے پاس. کیوں؟ یاری ہے ان کے ساتھ ان کی. اگر یاری نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں جناب عمران خان صاحب کے بچے کس کے پاس پل رہے ہیں؟ اس شخص کا نام ہے زیک گولڈ سمتھ, اس کے باپ کا نام ہے گولڈ سمتھ, اور ان کی جماعت کا نام ہے کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل, CFI, اسرائیل کی یار جماعت ہے. تو وہ کون ہے لوگ جن کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں؟ آپ ہمیں کہتے ہو ان کے پاس یہ ایجنڈا نہیں ہے, تو کیا ہے؟ اس نے اس کے جا کر 2013 میں اس کے لیے ووٹ مانگے ہیں, یہودی جماعت کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کے لیے. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں, باقی ہم اس کو کافر نہیں کہہ رہے یا اس کو یہودی نہیں کہہ رہے, جس ایجنڈے پر یہ چل رہا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے 72 آدمی شہید ہوئے. پاکستان انڈیا کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سید خاندان سے, اس کا کیا ثبوت ہے؟ حضرت حسین کے خاندان کے آدمی پاکستان یا انڈیا میں بھی آ گئے تھے. سب سے پہلی بات کہ حضرت حسین کے خاندان کے کربلا میں 72 آدمی شہید ہوئی, یہ جھوٹ ہے. حضرت حسین رضی کے خاندان کے کوئی زیادہ سے زیادہ بھی شہداء ہیں نا, وہاں سیدات لوگ اور سید ہیں, ان کی تعداد 40 سے بھی کم ہے. باقی ان کے دوست اور مددگار تھے, تب جا کر تعداد 72 بنتی ہے, ورنہ 21 یا 35 کے لگ بھگ سیدیں زیادہ نہیں ہیں. دوسری بات کہ حضرت حسین کا خاندان بالکل ٹھیک ہے, یہاں تک کیوں نہیں آئے, ان کی اولادیں آئی ہیں, سادات ہیں. یار میری ماں سید ہے, میری والدہ مکرمہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے, تو میرے خیال میں 29ویں یا 39ویں پوتی بنتی ہے. تو میں سید ہونے کا انکاری نہیں ہوں, سید ہیں, ہاں سید سچا ہو. جھوٹ کے نام پہ آپ حضور کے خاندان کو بدنام نہ کریں, ورنہ آج کل لوگ جہاں سے بھی ہو میں سید ہوں. اتنے سید بنے ہوئے, اتنے تو سعودیہ میں سید نہیں ہے. تو بھائی سید ہو, اصل ہو, جھوٹ نہ بولو. کوئی جھوٹ بولتا ہے نا اپنے خاندان کا, تو حدیث پاک میں اس کو اپنے ابا تبدیل کرنے کا شوق ہے. خاندان بدلنے کا معنی ہے کہ ابے کو تبدیل کر رہا ہے, سجا کو اپنا پیو تبدیل کرنا تو شوق ہے, وہ ہونا سا کیا ہے. لیکن سید ہیں, یہ بات ٹھیک ہے, سادات ہیں ہمارے ہاں, سادات کی جوتی ہمارے سر کا تاج. میں سادات کی عزت قدر دانی کا قائل ہوں, لیکن یہ ہے کہ سید ٹھیک ہونا چاہیے. حضرت جی منکر حیات النبی کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ میں تو بالکل نہیں پڑھتا. ہمارے پاس باقاعدہ علماء دیوبند کے دارالعلوم دیوبند سے فتاویٰ موجود ہے. حضرت مولانا علاء الدین صاحب رحمہ اللہ شیخ الحدیث آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کا فتویٰ موجود ہے. مختلف دارالفتاء کے فتوے ہیں کہ ان کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں. جو نعت خان حضرات پیسے مانگتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ ایک نعت خان آپ کے پاس آئے لاہور سے چل کر ادھر تک, وہ آپ کو نعت سنا جائے, آپ اس کو بلواؤ, آپ اس کو کرایہ نہیں دو گے؟ آپ کرایہ نہیں دیں گے؟ آپ کیسے کہتے ہیں جو پیسے مانگتے ہیں؟ وہ آپ کو اس لیے کہتے ہیں بھی آپ ہمارا کرایہ دے, تو آپ ان کو کرایہ دینے کے تو مجاز ہے. باقی پیسے تو فقیر مانگتے ہیں, نعت خان تھوڑی مانگتے ہیں. فقیرہ کو ٹھوکی رکھو, ذرا مہمان ہے وہ کو بھوکے منہ ٹورو. یہ کہاں سے آ گیا؟ جن کے عقیدے میں شرک ہے بابا, ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا حکم, نماز جنازہ کے بعد دعا ہے لیکن قبر پہ جا کے. حضور پاک علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھا, پھر قبر پہ جا کے تدفین کی, اور تدفین کے بعد دعا کی, بالکل جائز ہے, ہم اس کو مانتے ہیں, وہ حدیث میں لکھا ہوا ہے. نماز جنازہ کے سلام کے فوراً بعد ہمارے نبی پاک نے کوئی دعا نہیں مانگی, اور نہ حضور پاک سے اس دعا کے لفظ ملتے ہیں. اگر ملتے ہیں تو 2 4 5 ہمیں حدیثیں دکھا دیں جس میں حضور نے اس صحابی کے نماز جنازہ کے بعد فرمایا ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگو. وہ لفظ ثابت ہی نہیں ہے, کوئی ہمیں 2 4 حدیثیں دکھا دیں, ایسا کچھ بھی نہیں. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت, جی ہاں, فرض نماز کے بعد حضور پاک علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے, دعا مانگتے, صحابہ آمین کہتے. اس پر مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی حدیث موجود ہے, سنن الکبریٰ بہقی میں موجود ہے, اعلاء السنن میں موجود ہے. اس کے علاوہ محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے معارف السنن کی جلد اول میں اس پر 7 حدیثیں لکھی ہیں. تو لہٰذا حدیث ثابت. ہم اس کو ضروری نہیں کہتے کہ فرض ہے دعا مانگو,
मुस्तहब है, मसनून है, सुन्नत का काम है, तो दुआ मांगनी चाहिए। वॉलीबॉल के मैच के दौरान पैसे लगाना जायज़ है। बाबा वॉलीबॉल हो या कोई और बॉल हो, पैसे लगाना गलत है। ये जो शर्त लगाते हैं तो कानूनी तौर पे भी गलत है, इस्लामी तो है ही, कानून में इसको सट्टा कहते हैं और पता नहीं जुआ कहते हैं। तो तुम हूँ जुआरी बढ़ा के मेरे को पूछो भाई जुआ जायज़ है? सुभान अल्लाह, नमू न मत्था जिन पहाड़ू लता, जुआ कहाँ जायज़ है खुदा के बंदे? कुरान कहते हैं इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबू, जुआ शैतानी अमल है, इससे बच जाएं, बिल्कुल जायज़ नहीं है, इसको छोड़ दें। कुछ लोग हज़रत अली मुर्तज़ा को मुश्किल कुशा कहते हैं और नारा हैदरी लगाते हैं। भाई नारा हैदरी लगाएं तो पूरा लगाएं, नारा सिद्दीकी अल्लाह अकबर, नारा फारूकी अल्लाह अकबर, नारा उस्मानी अल्लाह अकबर, नारा हैदरी अल्लाह अकबर। लगाना है तो पूरा लगाओ। सिर्फ आप नारा हैदरी लगाते हैं, क्यों आप हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह के गवाह हज़रत अबू बकर उमर उस्मान को नहीं मानते? अगर निकाह के गवाह ही मुसलमान नहीं है तो निकाह कैसे होता है फिर? खुदा के बंदो कैसी बात कर रहे हो? हज़रत अबू बकर उमर उस्मान हज़रत अली मुर्तज़ा ने उन्हें अपना इमाम माना है खिलाफत राशिदा के दौर में, तो हज़रत अली मुर्तज़ा का नारा लगाते हैं, उनका भी आप नारा लगाएं तो ठीक है। कोई एक नारा लगाएंगे, अब यहाँ कोई बैठे बंदा सिर्फ नारा सिद्दीकी लगाए, हज़रत उमर हज़रत उस्मान हज़रत अली को छोड़ दे, हम उसे कहेंगे नहीं बेटा ना साहबा ने केड़ा रोला है? तो भाई बात करनी हो तो पूरी करें। बाकी मुश्किल कुशा एक खुदा, मुश्किल कुशा हाजत रवा एक खुदा, वो है। देखिए अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, हम किसी और को अकीदे में मुश्किल कुशा नहीं मानते। क्या शिरक करने वाले हमेशा दोज़ख में रहेंगे या सज़ा के बाद जन्नत जाएंगे? कुरान कहता है खालिदन फ़ीहा खालिदीन फ़ीहा अबदा, हमेशा हमेशा शिरक जो करता है वो जहन्नम में रहेगा, उसको दोबारा निकाल के जन्नत नहीं भेजेंगे रब। इमाम साहब जो मुक्तदियों को खड़ा करके कहते हैं मेरा अकीदा हयातुन नबी है, मगर लोग उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, कहते हैं इमामती है, ऐसा क्यों है? पता नहीं ऐसा क्यों है, ये तो आपको पता है, लेकिन कोई ना कोई मसला होगा। वैसे जो लोग कहते हैं ना हम नहीं पढ़ते, ये कहते हैं कुत्ती चोरा ना रली खड़ोती हो, सी कोई मसला होगा इस इमाम का। ऐसे तो लोग हमें कहें ना, मुझे कहें, मौलाना अब्दुल समद को कह दें अभी तेरा अकीदा हयातुन नबी तेरे पे जो नहीं पढ़ दे, हमें तो लोग नहीं कहते, आपको तो लोग नहीं कहते, इस इमाम को क्यों कहते हैं? हज़रत जी मौलाना जमील रहमतुल्लाह अलैह, हमारे रायवंड के इमाम साहब, रायवंड मरकज़ के मुफ्ती जमील साहब, इनके पास सरगोदा के इलाके के 40 मुक्तदी एक इमाम को पकड़ कर लाए और उन्होंने कहा हज़रत हमारे इमाम साहब हम इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। मौलाना ने पूछा बताओ क्या मसला है? उन्होंने कहा जी मैं तो अकीदा हयातुन नबी मानता हूँ, ये लोग नहीं पढ़ते। तो मौलाना ने पूछा कि यार हम भी मानते हैं, हमारे पीछे तो लोग पढ़ते हैं, तेरे पीछे क्यों नहीं पढ़ते? कोई दाल काला है, क्या रोला है ये बताओ। उसने कहा हज़रत शिरक वाली आयात आती हैं कुरान में, मैं शिरक की नफ़ी करता हूँ इसीलिए मेरे ऊपर नहीं पढ़ते, मेरे पीछे नहीं पढ़ते। उन्होंने कहा वो तो हम भी नफ़ी करते हैं, तो हम भी शिरक की आयात पर तौहीद की बात करते हैं, लेकिन तेरे पीछे क्यों नहीं पढ़ते बता, तूने कहाँ से पढ़ा? उन्होंने कहा जी ममातियों के मदरसे से। कहा ए रोल है तेरे नाल अजी तौबा तैब थी ऐलान कर हाथ चाह मेरे प्यो दी तौबा वो नहीं सी तौबा तला कर जुल तू इमाम है तेरी फिलानी देंगनी हर शे मौक गई तो कोई रोला था ही ना। तो एक कोई ना कोई मसला हो सी, अगर ये नहीं है इमाम साहब वीडियो रिकॉर्ड करा दे कि मेरे नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक में जिंदा है, कब्र के करीब सलाम सुनते हैं, जो ये अकीदा नहीं मानता वो अहले सुन्नत से खारिज है, उलमा देवबंद से खारिज है। मैं कहूँगा इसके पीछे नमाज होती है हम पढ़ेंगे, लेकिन बात तो पूरी करें ना। मसला कोई ना कोई होंदा है जिसकी वजह को लोगों को मसला है। हज़रत मौलाना फजल रहमान ये मैं बता चुका हूँ। हज़रत जी कुछ लोग कहते हैं कि मौलवी ज़्यादा खाते हैं, कुछ कहते हैं मौलवी बनेगा तो खाएगा कहाँ से। अजी मौलवी ज़्यादा खाते हैं तो तुम ही खिलाते हो ना खिलाओ मौलवियों को। लोग कहते हैं मौलवी हलवा खांदा है, मैंने कहा जी मैंने तो नहीं देखा हलवे की दुकान पे मौलवी गया हो, ये मुक्तदी जाते हैं लेकर आते हैं मौलवी को खिलाते हैं। हमारे डेरा इस्माइल खान में हलवे की सबसे बड़ी दुकान है लाला स्वीट हाउस, मकबूल स्वीट हाउस, सारे बुजुर्ग जानते हैं। उनके यहाँ CCTV फुटेज लगे हुए हैं, कैमरा जो आता है जो जाता है, उनसे जाकर एक हफ्ते की वीडियो फिल्म ले लो, आप देखो तुम्हारे पास मौलवी आते हैं या आवाम जाती है ये हलवे लेने वाले। उठा देखो चा उन्होंने कैमरा चाहो हजरत कोई कैमरा चाहो चा देखो रेखा दाढ़ी वाले आंदन या सारे ये बै फिरा खड़ो थे, कहते हैं मौलवियों के लिए लेने जाते हैं। हाँ जी मौलवी डंडा चाहिए खड़ा था भी गिनन में देवे। और खुदा के बंदे जो हलवा पूरी की दुकान है ना यक्के दुनियादार आंदन फजल हलवा पूरी खावन वास्ते वत बदनाम मौली मौली खांदा। तो भाई मैंने यकीन माने नहीं देखा जो मौलवियों को तो शुगर है वो हलवा कहाँ से खाते हैं? अद्धे मौलवियों को शुगर थी अब वो तो हलवा नहीं खाते, वह हूँ तो छोड़ देता ना वाल पहले खाने। तो भाई ये तो उलमा पर लोग ऐसे बात करते हैं। हाँ अल्लाह उलमा को वो नेमतें खिलाता है जो आम बंदा सोचता भी नहीं। ये दीन की कदर है, कुरान की कदर है। आम बंदा किसी के घर जाए ना वो रोटी खाने के लिए तो लोग कहेंगे मुसीबत टुकरेला सारे थे मुसल्लत है, और मौलवी को लोग मिन्नत करके बुलाते हैं आ जाओ, खाना भी खिलाते हैं और वापस में शुक्रिया भी अदा कर शुक्र है मौलवी साहब आया तो हैं। तो उलमा की तो कदर है भाई, यही तो इनकी कदर है। दूसरी बात कि मौलवी ज़्यादा खाते हैं,
آپ کہتے ہو مولوی زیادہ کھاتے ہیں تو پھر اپنی اولاد کو مولوی بنا لو، بغیر کمائے کے کھائیں گے، ورنہ تم کہتے ہو مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، ادھر کہتے ہو مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ تو کھاون دا ویلا آوے مولوی زیادہ کھاتے ہیں، یہ دو گالیاں رل دیاں نہیں، یہ دو گالیاں رل دیاں، یہ دو باتیں ملتی ہیں کہ مولوی زیادہ کھاتا ہے، پھر کہتے ہیں مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ یہ وہ حال ہے، کوئی حاج صاحب کو آ کے حاج صاحب وہ بندہ ریٹھا آوے گنجا وڈے وڈے والا والا، آپ مجھے بتائیں کوئی گنجا بڑے بالوں والا ہو سکتا ہے؟ یا کوئی مولوی عبدالصمد کو آ کے اسے گڈے کو ریٹھا ہوئے جرا بھجدہ ودا ہے، گڈے بھج دین، وہ اندھے کو ریٹھا ہوئے جرا درزی ہے، ستھن سی سکتا ہے، اندھا تو ڈیٹھا ہی نہیں سی سکتا، تو آدھے ستھن سیندہ ہے، بھئی اندھا دیکھ نہیں سکتا، لنگڑا بھاگ نہیں سکتا، گنجا بالوں والا نہیں ہو سکتا، تو جو کہتا ہے مولوی بنے گا کھائے گا کہاں سے، پھر کہتے ہیں مولوی زیادہ کھاتے ہیں، یہ دونوں باتیں بھی سچی نہیں ہو سکتی، یہ بھی ایسے ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں مانعۃ الجمع، یہ بات جمع ہو ہی نہیں سکتی، تو ایسے خواہ سے لوگوں نے علماء پر باتیں کر رکھی ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور پھر شادی کے موقع پہ ڈھول باجے بگواتے ہیں، یہ سیدوں کی توہین نہیں ہے؟ اگر سید ڈھول باجوں کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو وہ گناہ کا کام کرتا ہے، لیکن اس کے خاندان پہ نہ بولو، خاندان سید کا بہت اعلیٰ ہے، خدا کا نام مانے، سادات کی قدر کرے، سادات کے ہم غلام ہیں بابا، وہ حضور پاک علیہ السلام کی قوم ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو میں نے پڑھا ہے، انہیں کوڑا مارنے والا سید خاندان سے تعلق رکھتا تھا، کہتے ہیں کوڑا لگتا ہاتھی چنگاڑ مار کے بھاگ جاتا، لیکن امام مالک ہر کوڑا، امام احمد ابن حنبل ہر کوڑا کھانے کے بعد کہتے ہیں فوت الک، میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے تمہیں معاف کیا، کہتے ہیں 40 سے اوپر اس نے کوڑے مارے، امام احمد ابن حنبل معاف کرتے گئے، کسی نے کہا کیوں؟ کہا اسی لیے فوراً معاف کرنا کہتا تھا کہ پتہ نہیں اس کوڑے پہ مر جاؤں، کل قیامت میں اٹھوں تو حضور پاک کے خاندان کے بندے پر میرا حق نہ ہو۔ یہ امام احمد ابن حنبل جبل استقامت ہے اس دھرتی کا۔ پتہ ہے احمد ابن حنبل کون ہے؟ جب فتویٰ دیا نا کہ خلق قرآن کے مسئلے پر میں قرآن کو قدیم مانتا ہوں، حادث نہیں مانتا، 40,000 علماء ساتھ تھے، جب بادشاہ کی طرف سے گرفتاری آئی تو کہتے ہیں 4,000 رہ گئے، اور جب گرفتاری کے آرڈر کے لیے پولیس آئی تو 40 رہ گئے، ہوتا ہوتا 4 بندے رہ گئے، جب پکڑنے کے لیے پولیس دروازے پر آئی تھی تو 2 رہ گئے تھے، ایک احمد ابن حنبل اور ایک ان کے ساتھ راہوائے بزرگ تھے، 2 ہی بندے تھے، ان دونوں کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا، امام راہوائے کی وفات وہیں ہو گئی، ایک بندہ بچ گیا تھا جس کا نام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، اور وہ اس دھرتی پر ڈٹ گیا، ایک چور بیٹھا تھا وہ مار کھا رہا تھا، اس نے امام احمد ابن حنبل سے کہا پریشان ہے، انہوں نے کہا جی ہاں، انہوں نے کہا حضرت امام صاحب میں چور ہوں، میں چوری کرتا ہوں، پولیس کی مار کھاتا ہوں، برداشت کرتا ہوں، ڈٹ گیا ہے، میں تو غلط راستے پر مار کھا کے ڈٹا ہوا ہوں، تو حق کے راستے پر ہے، حق کے راستے پہ آج تو بدل گیا، لوگوں کا ایمان بدل جائے گا، مضبوط رہو۔ فرماتے اس چور کی نصیحت نے مجھے مضبوطی دے دی اللہ کے فضل سے۔ یہ امام احمد ابن حنبل ہر کوڑے پر کہتے تھے میں نے سید کو معاف کیا، میرے منہ سے سادات کے خلاف جملہ نہیں نکلے گا، چاہے سیدوں کا جو بھی کوئی غلط کام ہو، جیسے ڈھول بازی ہے، کام غلط ہے، گناہ کام ہے، لیکن سید کا مخالف نہیں ہوں میں۔ سید میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کی آل کا نام ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا نام ہے، حضرت امام حسن اور حسین کی اولاد کا نام ہے۔ ہم کل بھی سادات کو سلام کرتے تھے، میں آج بھی سادات کو سلام